سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. قلتي خيراتي وأنت وسيلتي أدركني وأغثني محمد يا سيدي یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک ضروری مسئلہ بیعت دے حوالے نال کرنا ہے جی. یہ جو آپ مرید ہوئے ہیں جی حضور بابا صاحب دے سلسلے دے وچ خواجہ نظام الدین اولیاء دے سلسلے دے وچ یہ بیعت ہے کیا شے؟ مرید کون ہوندا ہے؟ مریدی کیا شے ہے جی؟ مریدی دا معنی ہے کہ دین اور دنیا، مریدی دا معنی یہ ہے دین اور دنیا دے وچ اپنے پیر دی مکمل اطاعت دا نام مریدی ہے. سبحان اللہ. ہمیں دنیا دا معاملہ ہوئے، ہمیں دین دا معاملہ ہوئے، اپنے پیر دی مکمل پیروی کرنا، انہاں دے احکامات تے عمل کرنا، یہ مریدی ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا اور فرمایا نظام الدین تو سارے وظیفہ یاد کرو اور پڑھو، یاد کرو پھر میں نے سنانا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء خود بہت بڑے عالم سن، درویش سن. تو جدوں آپ کیونکہ عالم سن آپ وظیفہ پڑھیا عربی تے لغت وچ سارا، تو اس تو بعد پھر آپ یاد کر لیا تے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی بابا صاحب دی بارگاہ دے وچ حضور جڑا میں وظیفہ آپ نے عطا فرمایا ہے میں وہ یاد کر لیا. آپ میں نے سناؤ. جدو آپ سنایا کہ آپ میں نظام الدین بڑا خوب یاد کیتا ہے پر اس نو اس طریقے نال نہیں پڑھنا، اس نو اس طریقے نال پڑھنا. کوئی لفظ سی کہ آپ فرمایا کہ اس نو اس طریقے نال نہیں پڑھنا جی میں دوسری پڑھیا، حالانکہ خواجہ صاحب صحیح پڑھیا سی. عربی لغت دے اعتبار دے نال صرف نحو دا ایک قاعدہ جدو عالم بندے میں پتہ ہوگے گا آپ اس دے حساب نال بالکل صحیح پڑھیا سی. کہ آپ فرمایا کہ نظام الدین اچھا پڑھے پر جس طرح میں پڑھاؤں تسی انہیں اس طرح پڑھو پھر اس کو یاد کرو. آپ فرمایا حضور تم دی تعمیل ہوئے گی. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وظیفہ دوبارہ پڑھایا، فرمایا ہم جس طرح میں پڑھے اس کو یاد کرو اور پھر میں نے آگے سنانا ہے. کچھ وقت خواجہ صاحب اسی طرح جس طرح حضور بابا صاحب پڑھایا دہراندے رہے، جب یاد کیتا تے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس کے بندہ نواز میں وظیفہ یاد کر لیا. آپ فرمائے میں نے سناؤ جس طرح حضور بابا صاحب نے آپ کو پڑھایا سی آپ وظیفہ اسی طرح انہوں نے سنا دیتا. بابا صاحب فرمائے نظام الدین ہون تسی صحیح یاد کیتا ہے، بالکل صحیح سنایا. جب آپ حجرے تو باہر آئے نا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بھی سن اور داماد بھی سن حضرت بزرگ مساق رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نظام الدین جس طرح تسی پہلی مرتبہ پڑھیا سی طریقہ وہی صحیح سی. جس طرح وظیفہ تسی بابا صاحب کو پہلی مرتبہ پڑھ کے سنایا سی وظیفہ وہی صحیح سی پر تسی دوبارہ جس طرح بابا صاحب نے پڑھایا ہے پھر یاد کیتا ہے یہ بھی صحیح ہے. کہ آپ فرمایا میرے پیر بھائی یہ جس بندے دا علم ہے نا صرف ناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تو بعد جس بندے نے اس علم کو بہت زیادہ پھیلایا ہے آپ فرمایا وہ بندہ بھی آ کے میں نے کہندا بھی جس طرح تو پہلی مرتبہ پڑھیا وہ طریقہ صحیح ہے جس طرح بابا صاحب پڑھایا غلط ہے تو میں اس نو رد کر دینا سی پر اپنے شیخ دی گل دا ہی میں آگے جس طرح شیخ نے فرما دیتا آپ میں میرے نزدیک کوئی سب کچھ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کچھ وظائف ایسے سن جڑے حضور بابا صاحب نے میں نے عطا فرمائے میں پڑھدا سی انہوں نے تلاوت کردا سی اور آپ دی دعا دے نال میں نے انہیں وظیفے دی بہت زیادہ برکات اور نوالات نصیب ہوئی. پر کچھ وظیفے ایسے سن آپ فرمایا کہ جڑے میں خود تو پڑھنا شروع کر دیتا کوئی دوست پڑھدا سی کوئی بیلی پڑھدا سی کوئی حافظ صاحب پڑھدے سن انہوں نے سنیا شوق پیدا ہو گیا کہ اس دے نال مزید میں نے اللہ تعالیٰ دی محبت حاصل ہوئی پڑھنا شروع کر دیتا. آپ فرمایا کہ پر جڑے وظیفے دی تاثیر بابا صاحب دی دعا کے ذریعہ تھا اسے وہ میرے خود ساختہ پڑھن دے بھی نہیں حاصل میں جو شیخ فرما دے اسی طرح ہوں گے. اور حضرت خواجہ نظام اور محبت شیخ جس طرح میں پہلے کہا سارے کہ دین اور دنیا دے مکمل اپنے پیر دی اطاعت دا نام مریدی.
مکمل اطاعت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ مرید سن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ بہت زیادہ آپ دے عاشق مرید سن اور انہاں دے متعلق آپ فرمایا خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ اگر شریعت اس گل دی میں نے اجازت دے دی تو میں خسرو دی قبر اپنی قبر دے وچ ہی بنوا دی اتنی محبت آپ نے نال فرما دے سن اور یہ بھی آپ نے بہت محبت اور عقیدت اور عشق رکھتے سن آپ نے ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو کے درباری شاہ سن بادشاہ دے اور ایک مشاعرے کی دعوت دیتی سی اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال اس دے فضل دے نال آپ مشاعرہ جیت گئے سی اور بادشاہ نے راضی ہو کر کے بھی آپ مشاعرہ جیت گئے نے بے حد انعام اور اکرام دے نال آپ کو نوازا سی جدوں آپ واپس آ رہے سن ایک سید زادہ یا سید زادہ دے نال آپ کی ملاقات ہوگی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ بندہ کچھ دن پہلے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سی غریب سی سائل سی اس نے خواجہ صاحب نے عرض کی تھی بے حضور میں آپ کا بڑا ذکر سنیا ہے بڑا تذکرہ سنیا ہے بھی آپ میں نے کچھ عطا فرماؤ میری بچیاں جوان ہیں میں انہوں کا نکاح کرنا شادی کرنا میرے کو مال اس بات نہیں ہے 2-3 دن آپ کی بارگاہ میں چلیا پر اللہ تعالیٰ جو طرفوں کچھ نظرانہ لنگر دے پیسے آپ کو آئے نہیں انتظار کرنے کے بعد جدوں اس نے چھٹی منگی بھی حضور میرا تو کوئی سہارا میں آیا سی بھی تعاون ہو جاسی پر نہیں ہویا تو میں نے آپ چھٹی دے دو کہ آپ فرمایا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا پھر اقبال صاحب نے کہ میرے لنگر خانے میں کچھ شے موجود ہو گئے اس کے جو بھی 2-3 دن ہو گئے کوئی بھی شے نہیں آئی پیسے بھی نہیں آئے کوئی سامان بھی ایسا نہیں ہے میرا اس کو لے سکیے کہ آپ فرمایا کہ بھی اس ٹائم کہ میرے کو کچھ بھی نہیں پر نظام الدین کی تو جتیاں لے جا میرے نالین مبارک تو لے جا یہ بازار جتنے دے بھی بکے بھی تو میرے بوئے تے آیا تے میں تے خالی نہیں آسا کہ بھی حضور ٹھیک ہے دے دو جتنے دی بھی ہویاں دل کچھ خیال کرتا بھی کتنے دی ہو یہ دی میں نے کیا قیمت ملنی ہے چلو نہ ہوں نہ ہوں بہتر ہے میں کچھ لے جانا میں بیچ کے کوئی اپنی ضرورت کو نکالنا مانگا آپ جتیاں روانہ ہو گیا رستے دے کے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے ہیں تو جدوں آپ دا اس سے زیادہ بھی اس علاقے دے اس نے قیام کیتا تو جدوں آپ بھی اس علاقے سے پہنچے قیام کیتا تو آپ دا کافرہ رکیا کہ آپ اپنے غلاماں کو جڑے آپ دے نال آپ دے لوگ سن ہم رفیق سفر ہم سفر جڑے سن انہوں نے فرمایا بھی شیخ بو آمدہ بھی میں نے میرے شیخ دی خوشبو آ رہی ہے بھی پتہ کرو خواجہ صاحب اس علاقے کی شاہد نہیں ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پتہ کرایا گیا تو انہوں نے جواب دیتا بھی حضور خواجہ صاحب تے نہیں آئے پر آپ جو کو ایک بندہ مل کے آئے آپ جو کو ایک بندہ مل کے آئے آپ میں پھر اس طرح ہے کہ میں انہیں کول جا کے ملاقات کروں مطلب یہ شیخ دیکھو بھی آپ فرمایا اس نے میرے کو بلا کے نہیں لے کے آیا میں خود جا کے ملاقات کر کے آؤں جب آپ انہیں کول گئے اور انہوں نے فرمایا انہیں پوچھیا حال احوال شیخ کریم دے حالات پوچھے تو اس نے اپنی داستان بیان کی تھی بھی اچھے سر پر میں گیا میں نے کو امید سی بھی جتنا لوگ بیان کر دیں خواجہ صاحب اتنا عطا فرما دیں اور میں نے تو انہوں نے اپنی نالین مبارک دے کے روانہ کر دیتا کہ خیر اسی انہوں کو آپ فرمایا اس نے سائل نے فرمایا کہ بھی تو اپنی میرے خواجہ میرے شیخ دی نالین مبارک بیچ نہیں آئی جی میں تو بیچن بات سے میں بتیاں نے کہ آپ فرمایا بھی اس دی قیمت کیا مگر اس دی قیمت کیا مگر کہ بھی دے دو جو اسے مناسب سمجھو 1 روپے 2 روپے یا فرمایا اس طرح دی 1-2 روپے اس کی قیمت نہیں ہے اگر میں تینوں 7 اونٹاں تے سونا چاندی زیورات ریشم اور مخمل عطا کر دیا کہ تم میں سودا دے دے میں ایسا کہ تسی میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو بھی اس نالین کی کتنی قیمت ہوگی تسی غربت کا میری مذاق بنا رہے ہو کہ 7 اونٹاں تے سونا چاندی زیورات ریشم اور مخمل ہو سکے بھی اس طرح نہیں اگر خریدنا ہے تو خرید لو نہیں خریدنا تو میری غربت کا مذاق نہ ہو آپ میں کوئی یقین نہیں کرے میرے نال لے گئے جتھے آپ کا قافلہ موجود سے اور اپنے غلاموں نے فرمایا کہ اے جتنے اونٹ ہیں
اور اس سے جو کچھ موجود ہے اس بندے کو دے دو. اب فرمایا کہ بھی اس کو دینے بھی ہیں اور اس دے نال ایک با حفاظت ان دے گھر پہنچا کے یہ سب کچھ ہے میرا نہیں ہے. تو لوگوں نے آج کہتے ہیں حضور یہ آپ اس کو تھوڑا جہا عطا کر دو تو بہت زیادہ ہے. فرمایا نہیں, جیڑی شے میں اس کو خریدی ہے اس دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے. آپ انہیں کو اپنے شیخ کریم دے نالین مبارک خریدیاں, انہوں نے چومیا, اپنی اکھا نہ لگایا, تو جیڑی دستار مبارک آپ سر تے بنی سے کھولیا, سر تے نالین مبارک رکھیاں اور اس نالین دی پگڑی بنا کر اپنے شیخ مبارک جب مرید اتنی محبت کرے پھر پیر میں بھی محبت کا علم ہو جاتا ہے. جب آپ آستانے گرم تے پہنچے تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس سے آرام فرما رہے سن, زہر دا کچھ وقت تے پھر بھائیوں نے فرمایا کہ تسی بیٹھو, خواجہ صاحب اٹھتے تے ملاقات تسی تھانوں کروا دیں. تے خواجہ صاحب اٹھ کے بیدار ہوئے اور فرمایا خسرو نو بلاؤ. اطلاع نہیں دیتی گئی, فرمایا خسرو نو بلاؤ. خسرو آیا, جب آپ اندر پہنچے ملاقات کی تھی, فرمایا خسرو سودا سستا نہیں کیتا, خسرو سودا سستا نہیں کیتا. پھر دعا دے فرمایا جا خسرو دین بھی تیرا دنیا بھی تیرا. اے جتنی محبت مرید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرید جتنی محبت اپنے پیر نال کرتا ہے اس کو اتنی اللہ دی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے آپ فرمایا کہ اتنے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, چلیاں دی ضرورت نہیں ہے, بس مرید ہوئے اور اپنے شیخ نال جتنی محبت کرے گا اس کو اللہ دی محبت اتنی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب نے عمر کی توفیق عطا فرمائے گی. حضور بابا صاحب اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض و برکات اور مصطفی زمانی توفیق عطا فرمائے.